فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ شرکاء سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ظفر ہاشمی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر، اس دورے کا حوال بتائیے گا۔ جی، فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل ہونے والے افسران سے اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا۔ آج شرکاء سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے مشکل حالات میں پیچیدہ چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری، علمی فہم اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے ہائبرڈ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والے مستقبل کی قیادت کی تیاری میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جیسے اہم اداروں کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کے آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں انہوں نے کہا کہ بھارت ناکام رہا اور بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی جانب سے بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں اور پاکستان کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی، مقامی صلاحیت اور مضبوط اداروں کی بنیاد پر کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ خالصتاً دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کے بے بنیاد الزامات کا مقصد خطے میں فرضی نیٹ سیکیورٹی اور وائرٹ کے خود ساختہ رول کی ناکام کوشش ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب خطے کے ممالک بھارت کی جارحانہ اور ہندوتوا نظریے سے تنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خود غرضانہ اور تنگ نظر برتاؤ کے برعکس پاکستان نے اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیر پا شراکت داری، باہمی احترام اور امن کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے ہیں اور خود کو خطے میں نیٹ ریجنل اسٹرائزیشن ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے اصولی موقف کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہم جوئی اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید گہرا تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ بھارت جو بصیرت سے محروم اور مغرور اور جارے پر عائد ہوتی ہے، جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے ہی جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے فارغ التحصیل ہونے والے افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری سے بے لوث خدمت اور قوم کے لیے غیر متزلزل عزم پر ثابت قدم رہیں۔ جی ٹھیک، اچھا، جب آپریشن بنیاد مرصوص کی بات ہوئی تو سندھ طاس معاہدے پر بات کی انہوں نے؟ جی بالکل، انہوں نے اس پر تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی اور اس میں حاصل ہونے والی کامیابیاں جو ہیں اور جس طرح سے پاک فوج کی جانب ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور فیلڈ مارشل نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب بھی کیا اور شرکاء سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ فیلڈ مارشل نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔